محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حضرت حسین چھٹی مجلس ہے، 6 مجلس ہے تاریخ معصومین کے عنوان. اللہ قرآن میں جو حکم دے رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے حبیب کی محنتوں کی اجرت ادا کرو معصومین کے سے محبت کر کے، آل محمد سے محبت کر کے، اہل بیت سے محبت کر کے. تو اسی اہل بیت کا ذکر ہے. اور کل 5ویں امام تک بات پہنچی تھی. 5ویں امام کی اولاد میں چھٹے امام وہ نمایاں شخصیت تھی کہ جن کے بارے میں خود 5ویں امام نے آپ کی ولادت کے وقت یہ کہا تھا کہ یہ میرا جانشین ہوگا، یہ میرا وارث ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی ولادت 17 ربیع الاول 87 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی. 17 ربیع الاول 87 ہجری مدینہ میں آپ پیدا ہوئے. جمعہ کا دن تھا. آپ 17 ربیع الاول کو 2 معصومین کی ولادت ہے، انہیں اللہ کا رسول اور ہمارے چھٹے امام. رسالت مآب بھی 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور چھٹے امام بھی پیدا ہوئے. رسالت مآب کی ولادت کے وقت بھی ایک امام کی ساتھ ہے، شہادت کے وقت بھی ایک ساتھ ہے. 28 صفر کو جب آپ شہید ہوئے تو اسی تاریخ میں امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت ہے اور ولادت چھٹے امام کے ساتھ ہے. آپ کا نام جعفر رکھا گیا. دوسرے معصومین میں جیسا میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں کہا تھا کہ معصومین کے نام ریپیٹ کیے گئے. 3 نام ایسے جو ریپیٹ نہیں کیے گئے، جعفر، موسیٰ اور حسین. ورنہ مولا کا نام 4 دفعہ، رسالت مآب کا نام 2 دفعہ اور امام حسن علیہ السلام کا نام بھی ریپیٹ کیا. جعفر کے معنی ہے کہ جعفر جنت میں ایک نہر ہے، دریا، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا. ارشاد یہ ہے کہ وہ جو نہر ہے، جس سے نہر سے سب لوگ سیراب ہوتے ہیں. دنیا میں جب نہریں ہوتی ہیں لوگ پانی پیتے ہیں، اس سے سیراب ہوتے ہیں. آپ کا نام جعفر اس لیے رکھا گیا کہ دنیا میں آپ کے علم سے لوگ سیراب ہوں گے. دنیا بھر میں جو آپ کا علم پھیلے گا، اس لیے کہ آج ہم پہچانے جاتے ہیں جعفری کے نام سے. شیعہ جتنے ہیں جعفری کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. آپ کا نام جعفر اسی لیے رکھا گیا. دوسری چیز یہ تھی کہ ہمارے جتنے معصومین گزرے ہیں رسول اللہ سے لے کے زمانے کے امام کو چھوڑ دیں 11 امام، 13 معصومین میں سب سے زیادہ ایج چھٹے امام کی ہوئی. آپ 65 ایئرس دنیا میں زندہ ہیں. مولا اور رسالت مآب اس کے بعد ہے 63 ایئرس، اور اس کے بعد دوسرے جتنے معصومین ہیں کوئی 52 ہے، 57 ہے، 58 اس طرح. سب سے زیادہ ایج چھٹے امام کی ہے 65 ایئرس. سب سے بڑا پیریڈ ظاہری طور پہ امامت کا چھٹے امام کو ملا، اس لیے کہ یہ جو زمانہ تھا یہ بنی امیہ کا خاتمہ تھا اور بنی عباس کا آغاز تھا. یہ بنی امیہ کا جو ڈائنیسٹی بنی امیہ کی تھی وہ ختم ہو رہی تھی، اور بنی عباس کی جو ڈائنیسٹی بنی بعد میں وہ آگے بڑھ رہی تھی. آپ کی مادر گرامی کا نام ام فروہ ہے. یہ محمد ابن ابی بکر کی نسل سے، خلیفہ اول ابو بکر کی ایک بیوی تھی جناب اسما، ان سے محمد ابن ابو بکر پیدا ہوئے. اور محمد ابن ابو بکر کے بارے میں مولا کا ارشاد ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ اسما سے بعد میں مولا کی شادی ہوئی. تو اس وقت محمد ابن ابو بکر بہت چھوٹے تھے، بہت ہی چھوٹے تھے، انفنٹ تھے بالکل. وہ بی بی اسما، جناب اسما اپنے ساتھ لے کے مولا کے پاس آئی تھی. مولا کی آغوش میں محمد ابن ابو بکر پرورش پاتے، اور ان کو امیر شام نے شہید کیا محمد ابن ابو بکر. مولا نے یہی کہا کہ وہ اس کے بدن سے لیکن ہے میرا بیٹا. اتنا امام کا چاہنے والا تھا. تو جناب چھٹے امام کی جو والدہ تھی وہ محمد ابن ابو بکر کی نسل سے تھی. 2nd یا 3rd جنریشن ہوتا ہے.
اس سے آپ کی ولادت ہوئی. ام فروا آپ کا نام تھا. مدینے میں آپ رہتی تھی. 5ویں امام نے آپ سے عقد کیا. 6 امام کی زندگی کا آغاز اور آپ کے واقعات بے انتہا ہیں. ان کے زمانے میں جو حکمران تھے اس وقت ولید ابن عبد الملک تھا, عبد الملک ابن مروان تھا. وہ جب واصل جہنم ہوا تو اس کے بعد پھر بنی امیہ کا خاتمہ شروع ہوا. پہلا بنی امیہ کا خلیفہ ولید تھا. اس کے بعد منصور دوعنخی. منصور دوعنخی کا پورا پیریڈ امام کے ساتھ گزرتا اور امام کا قاتل بھی منصور دوعنخی ہے. لیکن یہ جو بنی امیہ کے حکمران تھے ولید, اس کے ساتھ امام کا کافی عرصہ گزرتا. یہ ولید وہ ظالم و فاسق و فاجر تھا. آپ دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک سلیمان تھا. 3-3 4-4 سال یہ لوگ زندہ رہے. لیکن انہوں نے اتنا ظلم کیا. بنی امیہ کا پورا خاندان, پھر بنی عباس. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ بنی عباس والے کوئی اچھے لوگ نہیں تھے. کہ بنی عباس 6 امام کے ابن عم ہیں, خاندان والے, اس لیے کہ جناب عباس کی نسل سے, رسول کے جو چچا تھے عباس ان کی نسل سے. لیکن انہوں نے رشتہ داری کا حق نہیں نبھایا, بلکہ رشتہ دار ہونے کے باوجود سب سے زیادہ خود مولا کا ارشاد ہے کہ ہمارے رشتہ دار تھے ہوں گے اور ہم پر سب سے زیادہ ظلم کریں گے. یہ بنی عباس وہ ظالم خاندان ہے اور ظالم حکمران تھے کہ 5ویں امام 6 امام سے لے کے 11ویں امام تک کے ہر امام کا خاتم بنی عباس والے. بنی امیہ تو مولا کے بارے میں کہیں, اس لیے کہ بنی امیہ امیر شام بنی امیہ سے تھا 5ویں امام تک. 6 معصومین کے خاطر یہ بنی عباس والے ہیں. اور بنی عباس کے حکمرانوں کا آپ اندازہ لگائیے کہ سلیمان کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو لوگوں کو حیرت ہوگی, یہ یقین نہیں آئے گا آپ کو. اس کا کام تھا صرف کھانا, صرف کھاتا تھا. اور یہ روایت عام مسلمانوں کی روایت ہے. اتنا غذا تھی اس کی, اتنی غذا تھی کہ عام طور پہ اگر ہم سنیں تو ہم کو حیرت ہو. لیکن صرف ہم کو پتا چلے کہ اس وقت کے حکمران, اس وقت کے حاکم, اس وقت کے بادشاہ کیسے تھے کہ جو اپنے آپ کو رسول کا وارث کہہ رہے تھے. یہ لوگ جتنے بنی امیہ اور بنی عباس کے جتنے جو لیڈرز تھے, جو حکمران تھے, جو بادشاہ تھے, وہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ایک نارمل انسان ہیں, بلکہ کہتے تھے ہم خلیفہ ہیں, ہم رسول کے وارث ہیں. ان کو وہ سامنے ہیں, پوری حکومت کے مالک بنے ہوئے ہیں. دوسرے مذہب کے لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے کیا لیسن لیں گے. اسلام کہاں جا رہا تھا آپ دیکھیں تو یہ سلیمان کا یہ عالم ہے کہ کئی وضع کے بکرے کھا جاتا تھا, مرغی کھا جاتا تھا. اس کا عالم یہ تھا کہ 24 گھنٹے کھاتے رہتا. اس کے بعد کا ایک حاکم تھا ولید, جو 6 امام کا بالکل سیم پیریڈ بنی امیہ. یہ وہ ظالم تھا کہ اس کے بارے میں یہ سوال پڑھ لیں ہم تھوڑا آگے آئیں. ایک اور پڑھ لیں آواز سے بلند پڑھے. یہ ولید وہ تھا ظالم. اب ہم اس کے بارے میں دیکھیں کہ یہ اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہہ رہا. اصل امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جو کہتے تھے, لوگوں کے مسلمانوں کے سامنے جو آتے تھے اور دوسرے مذہب کے لوگ, اس لیے کہ اسلامک حکومت بہت بڑی تھی, کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آج بھی دنیا میں جب کیپٹل میں سب لوگ دوسرے ممالک کے ایمبیسیڈرز رہتے تو اس زمانے میں بھی لوگ ایمبیسیڈرز بیٹھے رہتے تھے. یعنی انوائز ان کے وزیر جو ہے باہر کے ممالک کے, یعنی روم کا ہے اور دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, سب آ کے بیٹھتے تھے. ان کے سامنے یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہم اصل میں رسول کے وارث ہیں, ریئل وارث ہم ہیں. معصومین کے بارے میں نہیں کہتے تھے کہ یہ معصوم ریئل وارث, یہ پریزنٹ کریں کہ اپنا وارث ہے. ولید وہ ظالم بادشاہ تھا, یعنی 6 امام کا زمانہ, کہ اس نے یہ پہلے نماز بہت پڑھتا تھا. جب اس کا باپ مرتا ہے, اس نے مسجد سے اٹھا, لوگوں نے اس کے حق میں بیعت کر لی اور یہ حاکم بن گیا, وارث رسول بن گیا. اس کے بعد ایک دن اس نے قرآن کو کھولا. قرآن میں وہ آیت نکلی کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ظالموں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. جیسے یہ سنا اس نے کہا اچھا قرآن تو مجھے ڈراتا ہے, قرآن کو زمین پہ پھینکتا. یہ دیکھیں وارث رسول ہے, میں یہ سمجھ کے سنے آپ تقریر, وہ اپنے آپ کو وارث رسول کرتا ہے. میں نام لے رہا ہوں, تاریخ میں ہر تاریخ میں ملے گا. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا, نجم الحسن کراری نے 14 ستارے میں لکھا, سیرت معصومین میں جو علامہ مجلسی نے لکھا, پورے کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. میں ریفرنس دے رہا ہوں کتابوں کی, جا کے دیکھ لیں. اس نے کیا کیا, جب وہ آیت نکلی کہ ظالموں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے, تو اس نے قرآن مجید کو, وارث رسول ہے, قرآن مجید کو پھینکتا ہے زمین پہ, اس کے بعد جھاڑ پہ لٹکاتا ہے,
تیروں سے قرآن کو چھنی کرتا ہے، چھنی کر کے کہتا ہے کہ اے قرآن روز محشر اللہ سے تو کہہ دینا کہ ولید نے تیرا یہ حشر کیا۔ سوچیں گے آپ، یہ وارث رسول اور اسی کے پیرالل امام ہے۔ اب امام کے دل سے پوچھے کہ امام شیعوں کو کیسا جمع کرے، امام کس طرح دے تبلیغ، امام تبلیغ الگ کر رہا ہے، یہ تبلیغ الگ کرے، یہ اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اسلام کو جو پریزنٹ کر رہے تھے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب میں باتیں ایسی ہیں کہ ممبر سے نہیں بول سکتا، بہت سی باتیں ایسی ہیں ولید کی اور دوسرے حکمرانوں کی ممبر سے بولنے کے لیے مجھے خوف آ رہا ہے، لیکن میں بہت بند الفاظ میں بولوں گا، آپ سمجھے کہ یہ وہ ظالم ہے کہ شراب کے نشے میں رہتا تھا کھلا کھلا۔ بنی عباس کا ابتدائی پورا زمانہ اور بنی امیہ کا زمانہ، یہ حکمرانوں کی اگر زندگی دیکھیں، ان کی تاریخ دیکھیں، ہم کو حیرت ہوگی کہ ہم یہ کیسے وہ اپنے آپ کو وارث رسول کہہ رہے ہیں۔ شراب کے نشے میں ہیں، کنیز کے ساتھ رات گزارتا ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے، لوگ آگے کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، جا کے نماز پڑھا، کنیز کو اپنا لباس پہنا کر مسجد میں بھیجتا ہے، حالت نجاست میں عورت، جبکہ ہمارا حکم ہماری شریعت کہہ کے سلوات پڑھے، تھوڑا سا آگے آ جائے کہتا ہوں بڑا کر لے ہی لے ایک بار پڑھنے بابا شراب کے نشے میں کنیز کو بھیجتا ہے، حالت نجاست میں اپنا لباس پہنا کر۔ یہ تاریخ کا عجیب واقعہ ہے، جبکہ عورت نماز کو لیڈ نہیں کر سکتی۔ عورت ہمارے پاس کیا ہے کہ عورت مجتہد نہیں بن سکتی، اجتہاد عورت کر سکتی ہے لیکن فتوے نہیں دے سکتی، لیکن عورت آپ کی لیڈر نہیں ہو سکتی اسلام میں۔ ہماری فقہ اسلامی میں یہ ہے کہ عورت جتنا چاہے علم کو حاصل کرے۔ علامہ ہندی کی جو ماں تھی وہ مجتہدہ تھی، سید رضی سید مرتضیٰ کی جو ماں تھی وہ مجتہدہ تھی۔ علامہ ہندی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی خالہ، ان کی پھوپھی، یہ پورا خاندان مجتہدوں کا خاندان ہے۔ عورت، ان کی عورتیں مجتہدہ تھی، اتنا علم کہ مجتہد کے بعد جو علم ہونا چاہیے اتنا علم ان عورتوں میں تھا، لیکن وہ لوگ اجتہاد کیا، فتویٰ نہیں جاری کر سکتے تھے۔ عورت کے بارے میں ہمارے پاس اسلام میں یہ ہے کہ عورت فتویٰ نہیں دے سکتی، عورت لیڈ نہیں کر سکتی، عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، ہمارا نماز کو لیڈ نہیں کر سکتی عورت، مرد تو کرنا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اس نے کھلا کھلا ہے۔ رسول کی وفات کو کتنے سال ہوئے؟ صرف 100 ایئرس ہوئے، 120 ایئرس ہوتے ہیں۔ 100 سال میں اسلام کا یہ حشر ہو گیا۔ کوئی پوری اور اتنی بڑی دمشق کی مسجد، اتنی بڑی مسجد، مسجد الکبیر جو ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت کے مسلمان اس عورت کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے واپس جاتے ہیں، سر پہ امامہ پہنتی ہے، عبا پہنتی ہے، ولید کا جو ڈریس ہے خود پہن کر آتی ہے، ہر تاریخ میں ملے گا، میں نے کتابوں کے ریفرنسز دیے، اس کے بعد جا کے واپس ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس نے اور اتنے گناہ کیے کہ میں آپ کو بات نہیں کر سک رہا ہوں ممبر سے، اس لیے کہ میری آواز عورتوں تک بھی جا رہی ہے اور بچے بھی موجود ہیں۔ تو یہ اس طرح اس نے ظلم کیا۔ اس کے بعد یہ ولید کہتا ہے کہ بہت دن ہو گئے، ہمیشہ محل میں شراب پیتا ہوں، کبھی مکے میں بھی تو جا کے پیوں، خانے کعبہ کے اوپر۔ آپ سوچیں گے، فکر دیکھیں مسلمانوں کی کیا ہے۔ اور چھٹے امام کا زبان سے امام کے دل سے پوچھیں کہ امام جو وارث رسول ہے، جو محافظ دین ہے، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ اس کے بعد اس ملعون کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اب حج کا زمانہ قریب ہے، میں ہمیشہ اپنے محل میں پیتا ہوں اور اب میں خانے کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے پیوں گا۔ اور چلتا ہے پورے قافلے کے ساتھ، روایت پورا کاروان جاتا ہے، لیکن اللہ کو کب منظور تھا؟ اللہ کو حفاظت کرنا تھا۔ راستے میں کچھ ایسا ہوا کہ وہیں واصل جہنم ہو گیا۔ یہ پیریڈ سے امام کا ریکارڈ گزر گیا۔ ایسے ظالم حکمران تھے۔ اس کے بعد یہ جب بنی امیہ ختم ہوا، بنی عباس شروع ہوتا ہے۔ بنی عباس کے حکمران اس سے زیادہ ظالم، منصور دعانشی کا کیا عالم۔ لیکن ایک ہی چیز ان لوگوں کے ذہنوں میں تھی کہ چھٹے امام کا جو تبلیغ تھی، جو آپ تبلیغ کیا کرتے تھے، اس سے روکا جائے۔ اس امام کے بارے میں یہ ہے کہ جتنا پروپوگیٹ اسلام کو ان کے زمانے میں انہوں نے کیا، اتنا کسی اور امام کو موقع نہیں ملا۔
علم آل محمد، اسی لیے آپ کو جعفری کہتے ہیں، اور اسی لیے آپ کو صادق آل محمد کہتے ہیں، اس لیے آپ کا نام جعفر رکھا گیا کہ فیض بڑھتا۔ منصور کے دربار میں ہندوستان سے بہت بڑا طبیب آیا تھا، بہت بڑا ڈاکٹر آیا تھا، اور وہ آ کے اپنی باتیں کر رہا تھا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ امام کو اس نے بلوایا اور امام سے گفتگو ہوئی۔ دوران گفتگو امام نے اس سے یہ پوچھا، اچھا یہ بتا تو بہت بڑا طبیب اللہ نے، اور اس کے بعد طبیب بھی تھا اور وہ خدا کے خلاف بھی تھا، یعنی اللہ کو نہیں مانتا تھا، ایتھسٹ تھا، مانتا ہی نہیں تھا اللہ۔ اس نے کہا کہ آپ کو بس پروف کیا ہے کہ اللہ ہے، آپ کچھ پروف دیں گے؟ دنیا میں، دنیا کی مثال سے دے پروف کہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے سامنے ایک انڈا تھا، ایک، اس نے کہا اس سے دے۔ امام نے کہا اسے دیکھ کے بھی تجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا ہے؟ اس نے کہا اسے دیکھ کے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ امام نے کہا ذرا عقل کو کر، ہوشیار کر، اپنے عقل پہ ذرا زور ڈال، یہ کیا چیز ہے؟ ایگ۔ امام نے کہا اوپر جو اس کے کورڈ ہے وائٹ، یہ کتنا ڈیلیکیٹ ہے، اس کو ذرا تو کرے گا تو پھٹ جائے گا، لیکن اس کے اندر دو نہریں بہ رہی ہیں، ایک سفید رنگ کی ایک زرد رنگ کی، سمجھے؟ امام نے کہا اس کو دیکھ کے بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے اندر یہ دو نہروں کو چلانے والا کون ہے؟ نہ وائٹ جو نہر ہے وہ زرد کے اوپر آتی ہے، نہ زرد وائٹ پہ جاتی ہے، کون ہے اس کے پیچھے جو چلا رہا ہے؟ تو اس خاموش ہو گیا، منصور سامنے بیٹھا ہوا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کیا اس انڈے کے اندر آپ کا خدا پوری دنیا کو سما سکتا ہے؟ یہ انڈا بھی ڈھونڈنا پڑے، دنیا بھی پوری سمجھ اس میں آ جائے اور انڈا ٹوٹے بھی نہیں، اس کی مثال کیا دے سکتے ہیں آپ؟ امام نے کہا کہ آنکھ کا جو آئی بال ہے کتنا بڑا ہے، اتنا سا ہے نا، پوری دنیا اس میں سمیٹ نہیں جاتی۔ دوستو بیدار ہو کے سنو، پوری دنیا اس میں نہیں آتی، نہ یہ آئی بال بڑھتا ہے نہ آئی بال چھوٹا ہوتا ہے، لیکن انسان پوری دنیا کو اسی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے۔ اب بھی اصل میں اللہ نہیں آیا۔ اب اس کے بعد اسے کلمہ پڑھا، اس طرح امام نے اس کو سمجھانا شروع کیا۔ پھر اس طبیب سے پوچھا کہ یہ بتا، تو بڑے اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے، یہ بتا کہ اللہ نے ان آنکھوں کے اوپر یہ پلکیں جو ہے نا یہ کیوں لگے؟ کان کے اندر یہ جو پانی ہے یہ کڑوا ہے، کان کے اندر اسے کڑوا پانی کیوں ڈالا؟ اور اس آنکھ سے جب انسان روتا ہے تو جو پانی نکلتا ہے، واٹر نکلتا ہے، سالٹش کیوں ہوتا ہے؟ سر پہ اللہ نے بالوں کو کیوں رکھا؟ اور یہ جو پیشانی پہ فورہیڈ کے اوپر یہ جو شکن ہے یہ کیوں ہے؟ یہ ناک کے سوراخ نیچے کیوں ہیں؟ ہونٹ اوپر کیوں کھلتے ہیں؟ سامنے کے دو دانت شارپ کیوں ہیں؟ امام پوچھے جا رہے ہیں اسے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ ہاتھ کے اوپر بال کیوں نہیں ہے؟ تمہارے پیر پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ آگے کیوں نہیں مڑتے؟ جانور کے پیر آگے مڑتے، تمہارے پیر پیچھے، انسان کے پیر پیچھے کیوں مڑتے ہیں؟ اور یہ سب چیزیں جو امام، اور یہ جو منہ میں جو مٹھاس ہے یہ کیوں ہے؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اس نے کہا میں میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر ہوں، اس کا نہیں، باڈی کا۔ With due respect ڈاکٹر، اس نے میڈیکل سائنس نہیں کہا، اس نے کہا کہ بھائی میں ڈاکٹر ہوں۔ اس کے بعد امام نے کہا سن، تجھے اللہ کو سمجھنا ہے نا تو باڈی کے اندر جو پارٹس ہے اس سے سمجھ، اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا تو اس نے کہا ذرا وضاحت تو کرے کہ اللہ نے آنکھوں کے اوپر یہ پورے کور یہ کیوں لگا ہے، پلکیں کیوں ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں، امام نے کہا اسی لیے رکھے کہ آنکھوں کا پروٹیکشن ہو۔ آنکھ کے اندر جو سالٹس پانی ہے، نمکین پانی ہے، وہ اس لیے کہ جو آئی بالز ہے اس سے پگھل نہ جائیں، پتلیوں کے بارے میں کہا۔ کان کے اندر جو کڑوا پانی ہے تو جب تم لیٹتے ہو تو زمین کے کیڑے کان میں نہ جائیں۔ ناک کا سوراخ نیچے اس لیے ہے کہ سانس لینے میں آسانی ہو، سوراخ اوپر لگا کر شکل بگڑ جاتی۔ اس کے بعد کہا کہ دو دانت جو شارپ رکھے تو ان کو کھانے میں آسانی ہو، زبان میں جو مٹھاس رکھی وہ تم کو ذائقہ ٹیسٹ محسوس ہو، ہاتھ پہ بال اس لیے نہیں رکھے کہ اس سے تم وضو کرتے ہو، غذا کھاتے ہو۔ اس کا پیر اس لیے پیچھے موڑا گئے کہ اگر پیر آگے مڑتے تو تم کو چلنے میں دوڑنے میں مشکل ہوتی۔ جب اس نے یہ سب کہا تو اس نے پلٹ کے پوچھا آپ تو ایسے بتا رہے جیسے آپ کے سامنے اللہ نے پیدا کیا۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ہمارے سامنے ہر چیز ایسی ہے کہ جیسے تیرے سامنے تیری انگلیاں،
اس کے بعد ایک شخص آتا ہے علم میں جفر جو یہ بھی امام سے ہی ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، بعد میں پوچھے تو بتاؤں کہ علم جفر یہ بھی ایک عجیب چیز ہے دوستو. علم جفر وہ ہے کہ جو پاسٹ اینڈ پریزنٹ، انہیں پاس جتنے واقعات گزرے، ایکچولی یہ جو علم ہے مولا مشکل کشا کا علم. حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ اصل جو علم ہے، اللہ کے رسول نے 2 کتابیں دی تھی مولا کو، اور وہ سلسلہ ہمارے 12ویں امام تک چلتے گا. اس میں دنیا کی جیسا لوح محفوظ ہے آسمان میں، سب سنتے ہیں کہ لوح محفوظ ہے. کیا چیز ہے لوح محفوظ؟ سب نے سنا کہ جنت میں ایک لوح محفوظ ہے عرش پر. امام حسن اسلام کے واقعات میں بھی آپ نے سنا کہ آپ تلاوت کر رہے تھے. لوح محفوظ کا جو ڈسکرائب کیا گیا، دیکھیے اس کو کریکٹ ریئل ڈسکرائب کوئی بھی نہیں کر سکتا، معصوم نے نہیں کیا. وہ کیا چیز ہے؟ ایک نور کی تختی کا، ایک نور کی تختی ہے، اس میں آنے والے قیامت تک کے ہر واقعات لکھے ہوئے، آپ کی ڈیسٹینی لکھی ہوئی ہے. خدمت کی ڈیسٹینی کی بات آئی، اسی چھڑے امام کا واقعات ہے. یا بھی کچھ دن پہلے کچھ مومنین سے بات ہو رہی تھی کہ ڈیسٹینی کیا چیز ہے اور ہماری خدمت کیا ہے. صلوات پڑھے محمد. خدمت جو ہے نا دوستو، خدمت لوح محفوظ پہ ہے. کیا ہے لوح محفوظ؟ لوح محفوظ کے بارے میں یہ ہے کہ ایک نور کی تختی ہے، اس میں تمام واقعات لکھے ہوئے آنے والے اللہ کی طرف سے، اور ہر انسان کا نام ہے، ہر انسان کی خدمت ہے، اس کی جو ڈیسٹینی ہے اس میں سب لکھا ہوا ہے. لیکن ایک چیز یاد ہے کہ ہمارا عقیدہ اسلامک عقیدہ، میں اپنے آپ کو اسلامک عقیدہ کروں گا، فقہ شیعہ عقیدہ نہیں کر رہا. جو اسلام کا عقیدہ وہ ہمارا شیعہ کا عقیدہ، عام عقیدہ کچھ اور ہوگا. اسی امام کے دور میں یہ ابو حنیفہ تھا جو ان کے ہے نا حنفی مذہب والے، یہ قیاس کرتا تھا. انہیں قیاس کیا ہے؟ ایسا ہوگا، میں سوچ رہا ہوں، اس طرح سے باتیں کرتا. بہرحال تو ڈیسٹینی جو ہے ہماری قسمت جو ہے، کچھ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری قسمت ہی ایسی بنائی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے قسمت ہی ایسی بنائی. اللہ جو قسمت بناتا ہے نا ہر انسان کی، چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے انسان تک، اگر اللہ کو پوری ذمہ داری دے دے کہ اللہ نے ایسی بنائی تو معذاللہ اللہ ظالم ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر کوئی بچہ ظالم نکلا، کوئی قاتل نکلا، اس لیے ابو حنیفہ کا وہ تھا قیاس کہ تو اللہ کی قسمت ہے، اللہ نے بنائی. نو، اگر کوئی قاتل نکلتا ہے تو پھر وہ تو اللہ نے اس کی قسمت پہ قتل لکھا، تو اس کا جرم کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا جرم ہے. اگر کسی کو کوئی مرڈر کرتا ہے اور آپ یہ کہیں وہ تو اس کی قسمت میں تھا، ایسا نہیں ہے کہ قسمت میں تھا، تو اس کا مطلب اب وہ مظلوم ہے، اللہ ظالم ہے. دوسری چیز، اگر کوئی لڑکا یہودی پیدا ہوا یہودی گھر میں، تو اس کی بچے کی کیا غلطی ہے؟ اللہ نے اس کو یہودی گھر میں پیدا کیسے وہ یہودی نکلا. پھر یہ سوال اور جواب، پھر یہ قیامت، پھر یہ انصاف، پھر اللہ کا جسٹس کہاں گیا؟ کوئی ہندو گھر میں پیدا ہو تو وہ تو ہندو، اس کی کیا، وہ بچہ کیا کرے اس کی خدمت میں؟ نو. ایک چیز یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ کسی مذہب کا ہو، کسی گھر میں پیدا ہو، ہر بچہ دین فطرت اسلام پہ پیدا ہو. ہر بچہ دین، قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ انصاف پروردگار ختم ہوگا. دوسری چیز خدمت یہ نہیں ہے، اللہ جو خدمت رکھتا ہے لوح محفوظ میں جو آپ کی خدمت ہے وہ 50% لکھی ہوئی ہے. پلیز غور سے سنیں میرے ورڈ، 50% لکھی ہوئی ہے، 100% نہیں. مثال کے طور پہ آپ کا یہ کام ہوگا 50% ہے، 50% اللہ بندوں کو دے دیتا ہے کہ یو ڈیسائیڈ کہ تم کو کیا چاہیے. اب معصومین کے ارشادات ہے کہ تم دعا سے تمہاری قسمت بدلے گی، صدقے سے قسمت بدلے گی. ورنہ دوستو اگر اللہ پوری قسمت ہمارے ہاتھ میں دے دیتا، ڈیسٹینی ہمارے ہاتھ میں دے دیتا، تو دعا کا مفہوم ختم ہو جاتا. پھر دعا کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مت کرو دعا. جبکہ اسلام میں سٹریس ہے، قرآن میں سٹریس ہے کہ تم مانگو. اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تو میرے بندے تم مجھ سے مانگ، میں تیری شہرت سے زیادہ قریب. اللہ کہہ رہا ہے، قرآن ہے کہ تو مجھ سے مانگ، تو مجھ سے مانگ. تو اگر ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے تو پھر مانگے، دعا ختم ہو گئی جو ہے ہماری خدمت. نو، یہ ابو حنیفہ چھٹے امام نے اسی لیے اس کو روکا تھا کہ تو خیاس کرتا ہے، اور خیاس پہلے کرنے والا شیطان تھا.
تو خیاس اسلام میں حرام. اب خدمت کی بات آئی ہے، ایک بات لکھتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، ہٹ کے آؤٹ آف ہوپ کہہ رہا ہوں. شبلی نعمانی کا زمانہ ہے یا اس کے بعد کا زمانہ. محدث ہے دہلوی، بہت نام سنا ہوگا، بہت بڑے مفسر تھے. ان کے زمانے میں ایک شخص نے قسمت میں تقریر کرنا شروع کی. پلیز غور سے سنیں، آپ کو لطف آئے گا. قسمت میں تقریر کرنا شروع کی. اس کے بعد کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قسمت اور علی کی جو قسمت ہے وہ تو عجیب قسمت ہے. کہتا ہے اہل دشمن علی تھا، کہتے ہیں کہ درے خیبر جو علی نے اکھاڑا اس میں علی کا کمال کیا تھا؟ جو آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری ڈیسٹینی میں ہے، کہتے ہیں علی کا کیا کمال تھا؟ اللہ نے قسمت لکھ دی، علی نے درے خیبر اکھاڑ دیا. اگر ہماری قسمت ہوتی تو ہم بھی اٹھاتے. اور یہ درے خیبر اکھاڑنا علی کی قسمت کی بات نہیں ہے، مگر علی کا کمال نہیں ہے، اس میں ان کی قسمت میں تھا، اسی لیے وہ لکھا. تو دوستو یہ جو اگر کوئی، میں اس کا مثال دیتا ہوں، اگر بچے جیسے یہاں ہیں اور جو ایگزامس میں پڑھتے ہیں بچے، اچھی محنت کر کے اگر 3 مہینے تک بچہ پڑھے اور پڑھ کے فرسٹ کلاس پاس ہو، آپ اس کے گھر گئے، پلیز غور سے آپ اس کے گھر گئے، جا کے بولے بیٹا تیری خدمت میں تھا فرسٹ کلاس پاس ہونا، اسے تو فرسٹ کلاس پاس ہو گیا. بچہ اپنے بالوں کو نوچ لے گا نہیں، وہ کہے گا میں 3 مہینے سے محنت کی بھائی، 3 مہینے میں نے پڑھا، صبح شام پڑھا، اس کے بعد میں فرسٹ کلاس آیا. خدمت کے لیے کب کہتے ہیں یہ بات؟ آپ پڑھے نہیں کوئی چیز، آپ کو گفٹ بونس مل گیا تو بولتے بابا کیا خدمت ہے تمہاری. نہیں، اگر ایسی کچھ مل گیا بغیر محنت کے کوئی چیز ملی تو آپ کہیں گے کہ بڑا تمہاری بڑی اچھی قسمت ہے. کوئی محنت کر کے کوئی چیز کو حاصل کرے اور جا کے بولے تمہارا تھوڑی کمال ہے، تمہاری قسمت میں. یہ کہہ رہا تھا کہ مولا کی قسمت میں درے خیبر کو اکھاڑنا، علی کا کیا کمال ہے؟ تو عالم دین نے عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا یار بات سمجھ میں نہیں آتی، علی کی قسمت میں ہی تھا درے خیبر کا اکھاڑنا، علی کی قسمت میں ہی تھا بستر رسول پہ سونا، علی کی قسمت میں تھا کہ رسول کو ہاتھوں پہ اٹھانا، علی کی قسمت میں تھا کرار و غیر فرار ہونا. جتنے مولا کے فضائل کہنا تھا کہہ کے کہا. ایسا لگتا ہے قسمت بنانے والا بھی کوئی شیعہ ہی تھا. قسمت کا علی کا لکھنے والا کوئی شیعہ ہی نظر آ رہا ہے، ورنہ ایسی قسمت کیسے ہم کو نہیں ملتی. تو دوستو آپ نے دیکھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. قسمت ڈیسٹینی ایک جگہ پر ہے 50% ہے، اس کے بعد دعا ہے اور آپ کے پاس واقعات ہے. اب میں یہ روک کے ایک بات واقعہ آپ کو مشہور واقعہ ہے، لوگ اس پہ آج اعتراض کرتے ہیں کہ مظلوم کربلا کا وہ راہب والا قصہ، قسمت میں اس راہب کے نہیں تھی اولاد نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ جب اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں لاولد ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے اولاد نہیں ہے، پلیز آپ دعا کریں. رسول چاہتے اس کو 100 بیٹے مل جاتے. رسول عالمین کا لیے رحمت بن کر آیا، حجت خدا ہے. حسین کا نانا ہے بھائی، مذاق ہے. لیکن رسول نے قسمت کو دیکھا، قسمت کو دیکھ کے کہا کہ تیری قسمت میں نہیں ہے. قسمت میں رسول کہہ رہا نہیں ہے. اب بیٹے کیسا ملے؟ دعا. ملے کیسا بیٹے؟ حسین نے کہا میں نے دیا. رسول نے کہا بیٹے اس کی قسمت میں نہیں ہے. حسین نے کہا میں نے 2 دیے. کہا کہ بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک معصوم دوسرے معصوم سے گفتگو کر کے آپ کو میسج دے رہا تھا کہ دعا کیا ہے. حسین نے کہا میں نے 3 دیے، 4 دیے، 5 دیے، 6، 7. جبرائیل آگے کہا کہ میرے حبیب، اللہ کہہ رہا حبیب تم خاموش رہو، حسین جتنا دینا چاہے اسے دینے دو. کوئی قسمت میں نہیں تھا، لیکن یہ دعا کا اثر ہے کہ دعا مظلوم امام کی دعا دیکھا میں نے دیا. یہ میں حسین کو زیر دیتا ہے، آپ کو ہم کو نہیں. یہ مت کہو کہ میں بہت بڑا، میں کہاں سے بڑا بابا. میں اسلام میں جس دن میں نکالیں گے نا میں کو اپنے پاس سے، پھر وہ صحیح معنی میں اپنے سالے بن کے زندگی گزارے. صلوات پڑھے محمد. تو امام سے نے اس سے گفتگو کی. اس کے بعد کہا کہ قسمت کی بات نہیں ہے. اسی امام کے دور میں علم جفر. علم جفر کیا ہے؟ علم جفر میں آج ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری بات مدوی اسٹیپ ہو رہی ہے، دنیا بھر میں جائے گی، لیکن آئی ایم ریسپانسبل فار مائی ورڈز. علم جفر آج کسی کے پاس نہیں ہوگا بھی تو بالکل ایک خطرے کے برابر.
اس وقت ایگزسٹنگ ورلڈ میں علم جعفر کسی کے پاس نہیں، یہ علم اٹھا لیا گیا معصومین کے پاس، صرف معصومین کے پاس تھا، ریئل علم آج ہمارے زمانے کے امام کے پاس، ورنہ علم جعفر سے آپ ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں، فلائی کر سکتے ہیں، مطلب یہاں سے بینڈا سے نکل کے رزق کالج جانا چاہتے ہیں، یو کین فلائی. علم جعفر وہ چیز ہے. اگر صحیح علم جعفر کسی کے پاس، کسی کے پاس آج اگر کسی کے پاس بھی ہے تو بالکل کچھ خطروں کے برابر ہو. ورنہ علم جعفر عجیب چیز ہے کہ جو اللہ اور معصومین کا علم ہے، اللہ نے معصومین کو علم دیا. اس کے بعد علم نجوم، یہ سٹارز کا علم، یہ علم نجوم بھی جناب خضر سے پہلے تک، پلیز غور سے سنیں، چھٹے امام کہتے ہیں یہ علم نجوم امام نے بتایا، چھٹے امام نے بتایا. علم نجوم کے بارے میں چھٹے امام کہتے ہیں کہ جناب خضر نبی سے پہلے تک یا جناب موسیٰ نبی سے پہلے تک یہ علم بالکل صحیح تھا. آج جو سٹارز کی بات کرتے ہیں نا، آپ پیپر میں ہارسکوپ دیکھتے ہیں، ایک فن کے لیے دیکھنا الگ چیز ہے، پر اگر آپ ریلیجسلی دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ریلیجسلی کیسے کہ اس کو یقین کر کے جب نیوز پیپر آپ پلٹاؤ پہلے ہارسکوپ دیکھو اور بولو کہ آپ کا سٹار کیا کہتا ہے، ایسا دیکھنا گناہ ہے. ایک فن کے لیے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تفریح لے رہے ہیں، فائن، لیکن اس پہ بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات سے بھروسہ ختم ہو جائے گا، انسان تاریکی میں چلے جائے گا. یہ سٹارز کا ہے، سٹارز کے علم، نجوم کا علم چھٹے امام کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ علم جناب موسیٰ سے پہلے تک بالکل صحیح. اب امام کے بعد جو وہ تو ہے، دو دفعہ کیوں وہ علم میں یہ فرق آیا؟ یہ علم ہے پورے سٹارز کا، ستاروں کا علم. چھٹے امام کہتے ہیں کہ ستاروں کا علم، پورا ستاروں کا جو ہے، پورا جو سرکل ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سورج کے اوپر. سورج سے ستارہ نظر آ رہا ہے، سورج غروب ہوگا تو ستارہ نظر آئے. یہ جو پورا کیلکولیشن ہے یہ سورج کے اوپر ہے. اور امام نے کہا کہ دو دفعہ سورج پلٹایا گیا، ایک مولا علی نے پلٹایا تھا، ایک جناب اس موسیٰ کے وارث نے پلٹایا تھا کچھ لمحوں کے لیے. تو کہا یہ کیلکولیشن جو ہے، اب وہ کیلکولیشن برابر نہیں رہا. اور علم نجوم کے بارے میں امام نے وہ باتیں بتائی کہ میں اب نہیں بتا سکتا تھا 5 10 15 منٹ میں انشاءاللہ کل پرسوں اگر موقع ملا تو بتاؤں گا کہ علم نجوم کے بارے میں امام نے کہا. اس کے بعد یہ علم کے جو علماء کے ان سے امام کا مناظرہ ہے. تیسرا مناظرہ جو ہے وہ امام کے شاگرد امام کے جو اسٹوڈنٹس تھے، 20,000 امام کے اسٹوڈنٹس. آج سے 6 یا 7 سال پہلے تک میں نے خود زیارت کی کویت سے. ہم لوگ وہاں سے قافلے جاتے تھے عمرے کے لیے، 99 اور 2000 کی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں اب وہ ہے نہیں ہے، میں نے اب زیارت نہیں کی 5-6 سال میں. تو اللہ ہم سب کو زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. مدینہ منورہ میں امام کی پہلی یونیورسٹی جو اسلامک یونیورسٹی تھی وہ یونیورسٹی موجود تھی، اور وہاں پہ ایک امام زادے دفن تھے. میں نے خود اپنی آنکھ سے زیارت کی. اس کے بعد وہ پتھر وہ منبر بنا ہوا تھا اس جگہ کے جہاں چھٹے امام درس دیا کرتے تھے. 20,000 کے قریب، 20,000 کے قریب امام کے اسٹوڈنٹس تھے. جو سب سے بڑا اسٹوڈنٹ امام کا تھا، جس کو آج فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں، جابر ابن حیان، جو اصل میں جو کیمسٹری آج آپ کے سامنے ہے نا، سائنس کی بات کر رہا ہوں، یورپ اور امریکہ میں جو آج پورا دنیا نے ترقی کی اس کیمسٹری کے بیسس کے اوپر، وہ جو پہلا فادر آف کیمسٹری تھا وہ امام جعفر صادق کا شاگرد تھا. اس نے بعد میں جتنی کتابیں لکھی، اس نے امام سے 500 فارمولاز 500 فارمولاز سے فائدہ اٹھاتا ہے. امام نے اس کو 500، بعض روایتوں میں 5000 ہے، یعنی 5000 کیمسٹری کے جو فارمولاز تھے وہ امام نے اس کو تعلیم دی تھی. اس کے بعد اس کو لے کر پھر وہ یورپ گیا، اس نے کتاب لکھی. آج وہ فادر آف کیمسٹری کہلاتا ہے، لیکن اس کا اصل سورس جو ہے امام جعفر صادق. امام جب درس دیتے تھے تو کیسا درس دیتے تھے؟ 20,000 اسٹوڈنٹ ایک ساتھ 20,000 تو نہیں بیٹھتے ہوں گے،
जितने भी बैठे थे, अगर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट है 100 बैठे थे तो पलट कर उसको केमिस्ट्री का फॉर्मूला दे रहे, अगर कोई फिजिक्स का है तो उसको फिजिक्स का दे रहे, कोई सितारों का इल्म पूछ रहा है तो सितारों। एक ही वक्त में इमाम पलटते जाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को, इसलिए कि उस जमाने में जगह तो इतनी नहीं थी कि आज बड़ी बड़ी क्लासेस ले, क्लासेस लेने वाला एक ही इमाम, क्लास लेने वाला, इल्म को बांटने वाला एक ही इमाम, और स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। यानी आप सोचिए कि कोई केमिस्ट्री का है, कोई स्टार्स का है, कोई सूरज का पूछ रहा है, मुख्तलिफ अंदाज से लोग आके सवाल कर रहे हैं, इमाम एक ही जगह खड़े रहकर सबको उनके सवाल का जवाब देते जाता है। जो दावा था सलूनी का, उनके दादा का, इमाम जाफर सादिक ने उसको प्रूव किया कि हमारे पास हरमजा का इल्म नहीं है, ये हरमजा का इल्म है। कोई ये ना समझे कि हम सोच के समझ के बाद में पढ़ के बोलेंगे, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं थी दुनिया में आके, ये उम्मी नहीं थे। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, जब बेटा उम्मी नहीं तो दादा उम्मी कैसे, समझे? खुदा उन पे लानत करे जो रसूल को उम्मी करे। माज़ल्ला 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 जो जाहिल कहते हैं, जाहिल वो, हम माँ के पेट से जाहिल पैदा हुए, मरे जाहिल तक जहालत में, और जहालत कुफ्र है। मासूम और जाहिल, मासूम और जाहिल कि जो उसके पास पूरे कुरान का इल्म हो। क्या कहा? सूरह यासीन नहीं पढ़ते, उसके बाद भी रसूल को उम्मी कह रहे हो। सूरह यासीन में क्या कहा गया? पूरी खुदा का जो इल्म है ना, 4 किताबें जो भेजी, तीनों, ज़बूर, इंजील, तौरात, उसका पूरा इल्म कुरान में, कुरान का पूरा इल्म यासीन में, यासीन का पूरा इल्म अलहम में, अलहम का पूरा इल्म बिस्मिल्लाह में। उसके बाद मौला जाके जाना तहत नुक्ता बा, मैं हूँ वो बा का नुक्ता। सूरह यासीन में अल्लाह ने क्या कहा? कुरान पहले सूरह बकरा में कहता है कि हमने जनाबे सुलेमान का जो शागिर्द था, जो वारिस था, उसको थोड़ा सा कुरान का इल्म दिया तो उसने तख्ते बिल्किस को हजारों मील के फासले से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मंगवा लिया। कहा कि हम, कुरान कहता है थोड़ा सा जॉब इल्म दिया। सूरह यासीन में कहता है कि कुल्लो शैन ऐसैना हो फी इमाम मुबीन, कि पूरा इल्म हमने इमाम मुबीन को दिया। रसूल से पूछा कि इमाम मुबीन कौन है, तो कहा अली इब्न अबी तालिब है। बात में क्या करूं दोस्तों, वक्त पे 40 मिनट यही हो गए, अभी तो इमाम का मैंने कुछ शुरू ही नहीं किया। तो इमाम का इल्म का ये आलम था। इमाम 20,000 स्टूडेंट जो आज दुनिया भर में शियत है ना, आपकी इमाम के जो शागिर्द थे, जो आप हिर्रत में अफगानिस्तान में जो शियत पहुंची, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो शियत पहुंची, हिंदुस्तान पाकिस्तान से नीचे फारिस में जो शियत है, आप ये मत समझे कि फारिस में शियत नहीं है। मैं जानता हूं कि थाईलैंड बैंकॉक में थाई शिया है, थाई, वो जो अय्याम मुहर्रम आता है तो वो लोग थाई जबान में जिक्र हुसैन करते हैं। हुसैन का जिक्र हर जबान में हो रहा है। वहां जो शिया है वो थाई जो शिया है वो थाई जबान में इमाम का जिक्र कर रहे हैं। सिंगापुरियन से मैंने मुलाकात की थी सिंगापुर में, सिंगापुरियन शिया, ये पूरा ये फारिस का शिया है, ईरान की शियत है, हिर्रत अफगानिस्तान की शियत है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की शियत है, ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट में बेल्ट की शियत है, ये सब इमाम जाफर सादिक का जमाना है कि जिन्होंने अपने शागिर्दों को मुख्तलिफ जबानों पे बताकर मुख्तलिफ शहरों में, मुल्कों में भेज के कहा कि अब तुम यहाँ पे मत रहो, बल्कि तुम जाओ और हमारी तबलीग करते रहो। उन्होंने जाके तबलीग की। छठे इमाम इल्म को इतना पहुंचाया कि शियत को मजबूत एक नुक्ते पे लाके खड़ा कर दिया, वरना ये जालिम मंसूर शियों को चुन चुन के खत्म कर रहा था। और फिर इमाम जानते थे कि उनकी शहादत के बाद एक नया फिरका पैदा हो, नया रिलीजन पैदा हो। ये जो आज शेख इमामी का रिलीजन है बोरीस का, ये जो रिलीजन है ये इमाम के बेटे से शुरू हुआ, बेटे के बेटे से। इमाम की औलाद में इमाम के जो सबसे बड़े बेटे थे, सबसे बड़े फर्जंद थे, उनका नाम था इस्माइल इब्ने जाफर सादिक। इस्माइल नाम था, इसीलिए इनको इस्माइली कहते हैं, वो इस्माइली खोजे जो भी कहते हैं, आई डोंट नो, इस्माइली कहते हैं महाराज। ये जो इस्माइली थे, ये जनाबे छठे इमाम के जो सबसे बड़े बेटे, एल्डेस्ट सन, सातवें इमाम सेकंड या थर्ड, एल्डेस्ट सन जो थे जनाब इस्माइल इब्ने जाफर सादिक, उनकी वफात, उनकी डेथ छठे इमाम के जमाने में हो गई। उनकी डेथ होती है अबा, जहां पे जनाब आमिना अल्लाह के रसूल की मां दफन है। ये मक्का, यम्बो और मक्के के यम्बो और मदीने के दरमियान का रास्ता है, अबा जगह है।
وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، امام وہاں غسل و کفن دیتے ہیں، اس کے بعد ان کی میت کو لے کے مدینہ منورہ آتے ہیں، پورا ٹریول کر کے جناب اسماعیل کی میت، اس لیے کہ امام تو جانتا تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ جنت البقیع میں آپ کے جنازے کو کھولتے ہیں، کفن کو کھولتے ہیں، مسلمانوں کو بلا کے بتاتے ہیں دیکھو میرا بیٹا اسماعیل کی وفات ہوگی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ مر گیا ہے، دفن کر دیا۔ بعد میں ان کا بیٹا محمد بن اسماعیل جو ان کا پہلا امام ہے، یہ حضرت علی کو پہلا امام نہیں مانتے یہ لوگ۔ تھوڑا سا میں ان کو بریف آپ کر دوں کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو فرقہ شروع ہوا بوریس کا، یہ چھٹے امام کی اولاد سے، پوتے سے شروع ہوتا ہے۔ تو محمد ابن اسماعیل ان کا پہلا امام ہے، اور محمد ابن اسماعیل ساتویں امام کے واقعات میں انشاءاللہ کل یا پرسوں آئے گا کہ یہ خادم امام موسی کاظم کا محمد ابن اسماعیل۔ ہارون رشید تو زہر دیتا ہے، سبب بیس بنتا ہے محمد ابن اسماعیل، جس کا جو ان کا پہلا امام ہے۔ اور یہ لوگ مولا علی کو پہلا امام نہیں مانتے، مولا علی کو امام نہیں مانتے، امام کی جو فہرست ہے اس میں مولا علی نہیں ہے۔ مولا علی کو مولا علی کہتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اس سے میری بحث نہیں، امام نہیں مانتے۔ جیسا ہم امام مانتے ہیں مولا، بلا فصل امام مانتے ہیں، یہ بلا فصل امام نہیں مانتے یہ لوگ، اس لیے کہ میں نے بھی ان کی بڑی ریسرچ کی، میرے بھی بڑے دوست ہیں۔ دوبارہ تو محمد ابن اسماعیل نے اس سے یہ مذہب شروع ہوا۔ چھٹے امام کے بعد برانچ ہوئی، شیعت بڑھ گئی، شیعت ڈیوائیڈ ہو گئی۔ لوگ کچھ تھے کہ جو ساتویں امام کو مان رہے تھے، کچھ لوگ تھے محمد ابن اسماعیل کو پہلے مان رہے تھے۔ محمد ابن اسماعیل یہ بوری مذہب اور شیعت ساتویں امام کا چھٹے امام کے بعد دونوں پیرالل چلتے ہیں۔ اور اس وقت اس امام کا وہ دیکھیں کہ امام تو جانتا ہے کہ میرے بعد کیا کیا مصیبتیں آنے والی ہیں۔ تو بہرحال یہ محمد ابن اسماعیل سے شروع ہوتا ہے اور یہ مذہب آج تک چل رہا، جو بھی ان کا اس کے بارے میں مجھے بات کرنا نہیں۔ اس کے بعد امام کے زمانے میں امام منصور بڑا ظلم کر رہا تھا ہر طرف، لیکن اس کے بعد دربار میں ایک شخص آتا ہے، ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، اور میرے پاس ایک ایسا علم ہے کہ جو میرا مذہب کی صداقت، میری مذہب کا جو حقانیت ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا علم ہے؟ تو کہا میں ہر ہڈن چیز کو، پوشیدہ چیز کو بیان کر سکتا ہوں، کوئی بھی ہڈن چیز 100 میل پہ رکھی ہوئی ہے، آپ مجھ سے پوچھیں میں بتا دوں گا کہ وہاں رکھی ہوئی، کوئی چیز گم جائے میں بتا سکتا ہوں۔ اس لیے میرے پاس یہ علم ہے کہ یہ علم ہمارا مذہب سچا ہے۔ اس نے پھر لوگوں نے اس کا امتحان لینا شروع کیا، جب امتحان لینا شروع کیا تو بتانا شروع کرتا ہے کہ وہ چیز وہاں رکھی ہے، وہ چیز وہاں رکھی ہے، وہ چیز وہاں رکھی ہے۔ اس کے بعد اپنے مذہب کو پروپوگیٹ کرنے لگا۔ منصور دوانقی پریشان ہو گیا کہ اگر لوگ عیسائی بن جائیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا۔ اس نے خط لکھا چھٹے امام کو، امام آتے ہیں، امام آنے کے بعد اس سے ملاقات کرتے ہیں، وہ عیسائی راہب سے۔ امام نے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہا میں ہر ہڈن چیز کو، پوشیدہ چیز کو بیان کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرا مذہب سچا ہے۔ امام کے ہاتھ کے دونوں ہاتھ مٹھی بند تھی۔ امام نے اس سے کہا کہ یہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مولا یہ اتنی دور دور کی چیزیں بتاتا ہے اور آپ اپنے ہاتھ کی چیز پوچھ رہے ہیں۔ تو امام نے کہا مجھے بتا دے تیرے ہاتھ میں کیا، میرے ہاتھ میں کیا۔ تو منصور بھی بیٹھا، منصور دوانقی بھی ہے، چھٹے امام پوچھتے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ کو دیکھتا ہے، زمین پہ دیکھتا ہے، اس کے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا، پلٹ کے کہنے لگا کہ اے شخص، وہ نہیں جانتا تھا کہ امام ہے، اے شخص مجھے یہ پتا تو چل گیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن سوچ یہ رہا ہوں تیرے پاس آئی کیسے یہ چیز، آئی کیسے تیرے پاس؟ تو امام نے کہا کہ ہے کیا چیز؟ اب امام نے ہاتھ کھولا، جیسے ہی ہاتھ کھولا ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح اور سجدگاہ تھی۔ اس نے کہا یہ مٹی جنت کی ہے، آپ کے پاس کیسے آئی؟ لوگوں نے کہا مولا جنت کی مٹی آپ نے اپنے پاس رکھ لی۔ تو امام نے کہا یہ بھی تو تمہارے گھر میں ہے۔ اب سنیں، یہ واقعہ مشہور ہے، اب سنیں امام کا جواب، امام کی ذہانت، امام کیا چیز ہوتا ہے کہ ہر موقع پر تبلیغ کرتا ہے۔ وہ چانس کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ امام تبلیغ سے پیچھے ہٹ جائے، ہر موقع پہ تبلیغ کرے گا۔ اب امام نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتا تیرے پاس یہ علم آیا کیسے کہ تو چھپی بھی چیزیں بتا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کے خلاف کام کیا بچپنے سے۔ میں نفس کے خلاف کیسے؟ مثال کی طور پر میری خواہش ہو رہی ہے کہ میں دودھ پیوں، میں نہیں پیتا، میں اسموکنگ تو نہیں کر رہا، خواہش ہو رہی ہے کہ میں یہ کام کروں، نہیں آتی، یہ کام کروں، میں
جب بھی کوئی وش ہے، آپ کی خواہش ہے، آرزو ہو رہی کہ میں یہ کام کروں، آپ اس کے خلاف کام، آپ وہ کام مت کریں۔ تو پرانے زمانے میں اسلام میں بھی یہ تھا کہ آپ کو نفس کی پاکیزگی کے لیے آپ کے ترکے اور ہر چیز چھوڑتے جائیں، ہر چیز چھوڑے۔ اس نے کہا کہ ہم بچپنے سے اس کی پریکٹس کی، ہم نے جب پریکٹس کی اور میں نفس کے خلاف کام کیا تو میرے سامنے سے حجابات ہٹ گئے، پردے ہٹے، میرے سامنے ہر چیز سامنے چھپی ہوئی آتی ہے۔ میں نے نفس کے خلاف کام کیا تو امام نے اس سے کہا کہ تو اسلام قبول کر لے۔ پلیز غور سے سنیں، چھٹے امام کا مناظرہ، ڈیبیٹ دیکھنا۔ امام نے کہا کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا واٹ؟ میں اپنے مذہب کو پروپوگیٹ کرنے آیا ہوں، عیسائیت کو، اور آپ کہہ رہے ہیں اسلام قبول کرو۔ تو امام نے کہا اس وقت تیرا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نفس کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کو ایکسپٹ نہیں کروں۔ امام نے کہا تیری عادت کیا ہے؟ تیری عادت کیا ہے؟ اس نے کہا میری عادت یہ ہے کہ میں نفس کے خلاف کام کروں۔ تو مولانا نے کہا پھر کیوں روکتا ہے؟ روایت کا جملہ ہے کہ جو اپنے مذہب کو پروپوگیٹ کرنے پورے منصور کو پریشان کر رہا تھا، سر کو جھکا کے کلمہ پڑھتا ہے۔ ایک اور پڑھنے امام اس کو بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس دور میں کیسے حالات، اور امام تبلیغ اسلام کی کیسے کرے کہ کبھی موقع جانے نہیں دیتے، کوئی آئے اپنے علم سے اس کو بتا دیں کہ ہمارا مذہب کیسا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کیا ہوا بعد میں؟ جیسے ہی اس نے اسلام قبول کیا پورا وہ علم چلا گیا۔ اب وہ یا غریب کی چیز نہیں بتانے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ جب امام کی محفل میں بیٹھتا تھا لوگ دور دور سے آتے تھے، پوچھتے تھے مولا یہ نیا آدمی کون ہے؟ تو اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ یہ اس کے پاس یہ علم تھا، تو لوگ جا کے اسے سوال کرتے تھے۔ جب سوال کرتے تو بتا ہی نہیں پاتا تھا۔ اس نے آگے کہا مولا یہ تو بڑا غضب ہو گیا، اسلام سے پہلے میں اچھا تھا، میرا ڈیمانڈ تھا، اب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اب میرے پاس وہ علم بھی ختم ہو گیا۔ اب امام نے کہا کہ اب تقوی اسلام کا استعمال کر، ہماری محبت تقوی کو استعمال کر۔ اب تو اگر تقوی کو حاصل کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، تو اب تجھے اللہ عطا کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ بات آگے شفا کیا، خاک شفا کیا کہ میں روک کے بات کہہ دوں یہاں پہ خاک شفا کی اہمیت کیا ہے دوستوں۔ خاک شفا بہت بڑی چیز ہے۔ خاک شفا کے بارے میں یہ ہے، میں 2 سال پرانی بات کر رہا ہوں، ہیوسٹن میں ہمارے جاننے والے، میں ہر سال ہیوسٹن مدرسہ پڑھنے جاتا ہوں، اس سال بھی چیئر وہی ہے میرا۔ وہاں پہ ایک لڑکے کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا، میرے بہت اچھے قریب مدرسوں میں آنے والے مومن، اس کے لڑکے کو۔ اور اس کے بعد دیکھیں یہ سب چیزیں میں جو بات کر رہا ہوں عقیدے کی بات ہے، سائنس اور میڈیکل سائنس اور وہ سب اپنی جگہ، لیکن عقیدہ اور خاک شفا کی اہمیت وہ بتانا چاہتا ہوں کہ خاک شفا ریئل خاک شفا ہے، اور تمہارا یقین ہے، بلیو ہے، تو اللہ تم کو کہاں پہنچا سکتا ہے۔ ہر بیماری کی شفا ہے دوستو، ہر بیماری کی شفا ہے۔ میں کل خاک شفا کے بارے میں کل بتاؤں گا اور چیزیں۔ تو وہ دوست خود اس نے مجھ سے کہا کہ ان کے پاس 100 ایئرز پہلے ان کے گرینڈ فادرز نے کربلا سے خاک لائی تھی، وہ بالکل چھوٹے سے پیپر کے اندر تھوڑی سی تھی، اس میں سے اس نے تھوڑی سی لی، اور اس کا کچھ ایکس رے کرنا تھا، اور ڈاکٹرز کو پتا تھا کہ اس کو یہ ہو گیا ہے، یہ مرض ہے۔ کہتا ہے کہ ایکس رے کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ان کے گرینڈ فادر نے لا کے دی، تو اس نے زبان پہ رکھی۔ یہ بڑا پریشان تھا، وہ بیٹا بڑا بیٹا، اور اس کو یہ ہو گیا اتنا ینگ۔ کہتا ہے کہ جب خاک شفا کھانے کے بعد ہم گئے وہاں پہ، اب جو ایکس رے لیا تو بڑا مرضی ختم ہو گیا۔ اس میں عجیب بات نہیں ہے، یہ مت سوچو کہ یہ دنیا کا مرض ہے نا۔ اب سنو خاک شفا کی اہمیت ہے۔ ہماری باڈی کا مرضی کیا ہے؟ اللہ چاہے تو نہیں بدل سکتا، ایک لمحے میں بدل سکتا۔ خاک شفا میں وہ طاقت ہے۔ یہ آپ دنیا کے مرض، چھوٹے سے مرض کی بات کر رہے ہیں۔ چھٹے امام کا زمانہ، ایک شخص آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ مولا ہم فلاں بستی میں رہتے، ہماری بستی میں ایک خاتون کا، ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اور جب ہم اس عورت کو، میت کو خبر میں لٹاتے، زمین سے میت باہر آ جاتی، اگل دیتی ہے زمین۔ ہم نے دوسری خبر کھولی، پھر لٹایا، پھر اوپر آ گئی، تیسری خبر کھولی، وہی آلوبا، مولا ہم اس عورت کو دفن کیسے کریں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہوں کی کثرت ہے کہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ تو کہا مولا یہ تو اب ہم کریں کیا؟ باڈی کو ایسی چھوڑ دیں؟ امام نے کہا نہیں، اب تو یہ کر،
ہمارے جد کی خبر کی خاک تمہارے پاس ہوگی. اس لیے کہ زمانے میں سب لاتے تھے خاک ہے, اس خاک کو ایک پاک کپڑے میں باندھو, باندھ کے خبر کے اندر لٹا کے اس عورت کو دفن کر دو. یہ جاتا ہے واپس, جا کے خاک شفا جو تھی لوگوں کے پاس لی, ریپ کیا, خبر میں رکھا, عورت کو دفن. اب جو لٹایا زمین نے اوپر نہیں کیا, خبر بند ہو گئی. یہ آتا ہے امام کے پاس, امام کے بعد آ کے کہتا ہے کہ مولا ماجرا کیا ہے, کیسا یہ کیا مسئلہ کیا تھا یہ. تو امام نے اس کے گناہ بتایا, میں نہیں بتاتا ممبر سے کہ عورت کیا گناہ کرتی تھی کہ جس پر اتنا عذاب نازل ہو. دوسری چیز امام نے اس سے پوچھا کہ مولا یہ بچی کیسی. تو امام نے کہا کہ یاد رکھ, جس خبر کے اندر خاک شفا ہوگی پھر اس پہ عذاب نازل نہیں ہوگا. دنیا کا جو مرض ہے نا باڈی کا, وہ تو چھوٹا سا مرض, عذاب تو بہت بڑی چیز ہے. عقیدہ ہے نا, اگر آپ یہ اس میں کیا ہے تو پھر کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر عذاب ہی عذاب ہے آپ کے اوپر. پلیز میں کیا کہہ رہا ہوں غور سے سنیں, اس لیے کہ آج کل یہ نکلا ہے, ارے اس میں کیا ہے, تھوڑے سے ہم مور بن جاتے ہیں نا, یا زیادہ کچھ پڑھ لیتے ہیں یا زیادہ پیسہ آ جاتا ہے, پھر مذہب کی باتیں مولویوں کی باتیں کہتے ہیں تو مولویوں کی باتیں, یہ مولوی خبر میں ضرور یاد آئے گا نہیں, وہاں یاد کریں گے کہ کاش ہم اس کی بات سن لیتے. یہی بات ہے نا کہ یہ دنیا میں جب کوئی مولوی بولتا ہے نا, سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسی بولتے ہیں کہ ان کا کام ہی بولنا ہے. جنگ بدر جب ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے جو کنویں کے اندر, ویل کے اندر یہ کافروں کی باڈیز کو ڈالا تھا, منہ کر کے رسول نے جملہ کہا تھا کنویں میں, اس ویل میں کہا تھا کہ میں جب تم کو بولتا تھا کہ اللہ کو مان لو, مجھے رسول مان لو, تو تم مذاق اڑاتے تھے. آج تم کو پتا چل گیا کہ میں کون تھا. تو یہ مسلمانوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ جو ان سے بات کر رہے ہیں یہ تو ڈیڈ باڈی ہے, کیا یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ پلٹ کے کہا سنو, تم سے زیادہ سنتے ہیں, تم سے زیادہ سن رہے ہیں, تم تو سنتے نہیں. ارے جب رسول کی بات نہیں سنی تو مولوی کی کیا بات سنیں گے. چل بات پڑھے محمد مولوی نہیں, مطلب سنے لو, بڑے بڑے جو ہے نا ہمارے مرجع, ان کی بات سنیں آپ. میں تو ایک طالب علم. تو اب واقعات اتنے امام کے, میرا 1 گھنٹہ یہی ہو گیا. انشاءاللہ کل امام کو اور کنٹینیو کریں گے امام کے حالات. خاک شفا کی اہمیت دیکھیں, خاک شفا چیز کیا ہے, کل بتاؤں گا میں انشاءاللہ کہ خاک شفا کی اہمیت کیا ہے. دوستو کتنا ہی بڑا گناہگار ہو, کلم اگر عذاب میں کمی چاہتے ہو نا تو ہمیشہ کوئی مرے, یہ ذمہ داری کر لو اپنی. ہر مومن جب بھی آپ شرکت میں جائیں نا کسی کی وجہ میں, اللہ مومنین کو سلامت رکھے. اگر جائیں نا تو اپنے ساتھ ایک عادت ڈال لو کہ ساتھ خاک شفا لے کے جاؤ سجدے کا, اور خاموشی سے اس مرحوم کو دے دو تحفہ. آخری تحفہ اپنی طرف سے اپنے دوست, اپنے بھائی, اپنی بہن, اپنے باپ کو یہ تحفہ دے دو. وہ مرنے والے کو تحفہ دے دو, وہ خبر میں آپ کو دعا دے گا. جب بھی کسی کے میت میں جاؤ تو اس کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہو تو اپنے ساتھ خاک شفا لے کے خبر میں رکھو. اس کی جو عذاب میں کمی ہوگی نا, اس وقت آپ کو وہ خبر سے یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے حق میں دعا کریں کہ آپ نے کچھ کام کیا. خاک شفا وہ چیز ہے. خاک شفا میں کس کس کا خون ہے؟ علی اکبر کا بھی خون ہے, قاسم کا بھی خون ہے, علی اصغر اور محمد کا بھی خون ہے, ابو الفضل کا بھی ہے, حسین کا بھی. حسین کی بچی کے کانوں سے جو خون بہا وہ بھی اس میں ہے. امام زین العابدین کی پشت پہ جو تازیہ نے بلند ہوئے, آج یہاں پہ حسین کے اس بچے کا ماتم ہوگا کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. وہ رباب کا بیٹا, وہ علی اصغر کے جس کی شہادت عظمیٰ ہے. عزیزو, کربلا میں حسین جانتے تھے کہ کون کتنی پیاس برداشت کر سکتا, اس لحاظ سے حسین ایک ایک کو عزت دیتے جا رہے ہیں. اندازہ لگائیے کہ عباس بھی پہلے شہید ہو گئے, علی اکبر بھی پہلے شہید ہو گئے. 6 مہینے کی جان ہے اور پورا دن گزارتا ہے شہزادہ, اور آخری حسین سے پہلے شہید ہونے والوں میں علی اصغر, شہزادے علی اصغر کی شہادت. اور یہ اتنا بڑا وسیلہ ہے شہزادے کا کہ آج علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر دعائیں قبول نہ ہو تو تم اصغر کے نامک خون کا واسطہ دینا, اللہ جو ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. اس لیے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. اتنا پیاسا تھا علی اصغر, اتنا پیاسا تھا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا.
اور اس شہزادے کو ہر معصوم نے یاد کیا۔ روایت کا جملہ یہی ہے کہ جب روز عاشور سب شہید ہو گئے، حسین میدان میں آ کے کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ کون ہے جو میری مدد کرے۔ حسین کے اس جملے پر ملائکہ نے لبیک کہا، تڑپتی ہوئی لاشوں نے لبیک کہا، لیکن ایک آواز قیام حسینی سے بلند کی، رونے کی آواز۔ امام خیمے کی طرف گئے اور جا کے ثانیہ زہرا سے کہا کہ زینب تیرا ماجا زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ پہ علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا لیا، بس یہ کہنا تھا کہ امام نے کہا لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کرو۔ رباب نے لا کے علی اصغر کو حوالے کیا، اور حوالے کر کے کچھ لمحوں کے لیے ماں رکی، رک کے کہا مولا کچھ لمحوں کے لیے بچہ میرے حوالے کیجئے۔ حسین نے پھر علی اصغر کو ماں کے حوالے کیا، جب ماں کے حوالے کیا تو اب جو رباب اندر لے کر گئی اور واپس لے کر آئی تو نیا کرتا پہنایا، آستینوں کو الٹ دیا، ماں کا دل ہے نا، تڑپ کے کہا مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا ہے۔ حسین علی اصغر کو لے کر چلے، بلدی پہ جاتے ہیں، جا کے سوال آپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ذہن ناقص میں یہ ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو میرا بچہ پیاسا ہے۔ اس کے بعد امام نے ایک عجیب جواب عمل کیا، علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹا کے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے پانی میں پی لوں گا، ارے اپنے ہاتھ سے علی اصغر کو پانی پلاؤ۔ عزیزو اس کے بعد باپ کا دل تھا، تڑپ گئے، علی اصغر کو اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا میرے لال تم حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ تو روایت کا جملہ ہے کہ علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ عزیزو یہ وہ عمل تھا کہ دشمن تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا۔ عمر سعد نے کہا کہ ایک کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو خطا کر دے۔ عزیزو یہ عجیب منظر تھا کہ حرملہ نے تیر کو جوڑا اور چلانا چاہتا ہے لیکن تیر چلتا نہیں بلکہ زمین پہ گر جاتا، اس لیے کہ جب عمر سعد نے آ کے کہا کہ حرملہ تو اتنا بہادر ہے، اتنا بڑا تیر انداز ہے، ارے اس بچے کا نشانہ نہیں لگاتا، تو اس نے کہا عمر سعد تو کیا دیکھ رہا ہے جو میں دیکھتا ہوں؟ ارے جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں، خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک بیوی ہے جو دروازے سے پکار کے کہہ رہی ہے کہ حرملہ میرا بچہ پیاسا ہے۔ اب جو تیر چلا حسین کے ہاتھ پہ بچہ منقلب ہو گیا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے شہزادے علی اصغر کے ناحق خون کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کا نازل فرما۔ پروردگار شہزادے علی اصغر کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ شہزادے علی اصغر کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما۔ پروردگارہ شہزادے کی مظلومیت کا واسطہ ہم میں جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور کرتا، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار مظلوم امام کا واسطہ، شہزادے کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر۔ پروردگار تجھے مظلوم امام کا واسطہ جہاں جہاں امام کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ تجھے شہزادے علی اصغر کے پیاس کا واسطہ، ان کی بھوک کا واسطہ، جو مخروض ہے ان کے قرض ادا فرما۔ امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار زمانے کے امام کو سلامت رکھ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل کر، ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے۔ تعجیل فرما ظہور سرکار امام میں، جو مشتاقان حج و زیارت سے مشرف فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار